وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسها ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. إنما نحن ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ النور پارہ نمبر 18 اور سورہ النور دی آیت نمبر 56 دا 54 نمبر آیت اس دا دوسرا حصہ تلاوت کیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان صحیح البخاری دے اندروں اللہ تعالیٰ نے پڑھن دی توفیق بخشی۔ دنیا دے اندر ہر شخص اس بات دا متلاشی ہے کہ منوں ہدایت مل جائے، اور ہدایت پان واسطے انسان ساری زندگی کوشش کردا ہے اور کرنی چاہیے۔ اوئے ادھر دفعہ یا پاگل جان دیا کرو، جمعہ پڑھنا آیا دفعہ باہر کھیڈن نیا پاگل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت عطا فرمانی ہے، لیکن کس شخص نو؟ جس نے ہدایت دی جستجو کرنی ہے، ہدایت حاصل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ جیڑا بندہ ہدایت حاصل کرن دی کوشش نہیں کردا، ہدایت پانی نہیں چاہتا، اللہ بھی انہوں ہدایت نہیں دیندے۔ کل قیامت دے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر انسان دا اے عذر پیش نہیں جڑا کہ کیتا جائے گا کہ بندہ کہے کہ اللہ میرے کول تے تیری طرفوں کوئی آئے ہی نہیں سی، تیرا پیغام منوں کسے سنائے ہی نہیں سی۔ اللہ پاک نے اتمام حجت قائم فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات دے ہر فرد و بشر تک اپنا پیغام اپنے
انبیاء علیہم السلام و رسول دے ذریعے نال پہنچایا، اور انبیاء و رسول تو بعد انہاں دیاں امتاں، اور اس وقت تسی دیکھ رہے ہو کہ جو جمعۃ المبارک دے اجتماعات ہوندے نے اور دروس جلسے وغیرہ، انہاں دے کران دا مقصد یہ کہ ہر بندے تک جڑا کہ او حق دی بات پہنچ جائے۔ اور پھر سوشل میڈیا دا دور ہے، اوے پترا بعد ہی معائنہ کر لئیو، ویکھ لئی اج ہی تینوں مسجد ویکھنی یاد آئی ہے، شدائی جہا نہ ہوئے دے جتر لانے نے تانوں میں بہندے ہی نہیں رام دے نال۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت عطا کرنی ہے، لیکن کس نو کرنی ہے؟ جس بندے نے ہدایت دی کوشش کرنی ہے۔ جو اسی نماز پڑھنے ہیں، نماز دے اندر اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کرنے ہیں، کی کہنے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں صراط مستقیم دی راہ جڑی ہے او دکھا دے، اللہ مینوں صراط مستقیم تے گامزن کر دے۔ تو اے دعا ہر مومن مسلمان اپنی نماز دے اندر کردا ہے، اور یہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہدایت دی دعا کردے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسی میرے محبوب دی اطاعت کرو گے، میرے پیغمبر دی اگر تسی اطاعت کرو گے تو تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ او ہدایت جدا تسی میرے کولو دعا کر دے ہو، میرے کولو طلب کر دے ہو، میرے کولو منگ دے ہو، فرمایا میں اس ہدایت نو اپنے محبوب دی اطاعت دے اندر رکھ دیتا ہے۔ جیڑا کوئی میرے پیغمبر دی اطاعت کر لے گا، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پھر تسی ہدایت پاؤ گے جب تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے۔ اوے حارث سیدھا ہو گیا، سیدھا ہو گیا، پاگلاں کو بیٹھا ہے انج بیٹھا ہے۔ فرمایا تسی ہدایت پا جاؤ۔ میرا دل کردا ہے میں سارا جمعہ تہاڈی طرح کو اصلاح نہ کردا رہواں، جمعہ چھڈ ہی دینے، کوئی آداب سکھی دینے جمعے دے، جویں کوئی ہوندا اوویں کوئی بہ رہا ہے، کوئی گوڈے کھڑے کر کے بہ رہا ہے، کوئی اپنا باہر دوڑن ڈیا ہے۔ بچیاں نو اگر نال لے کے انہیں بچیاں دی تربیت کریا کرو، اے عمر ہے بچیاں دی تربیت دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اپنے صحابہ دی اپنے بچیاں دی انی تربیت کر دے نبی علیہ السلام دے صحابہ کہ نکے نکے معصوم بچیاں نو پتہ ہوندا کہ مسجد دے آداب کی نے، ساڈے وڈے وڈیاں نو نہیں پتہ، بچے دے دور دی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت اپنے محبوب دی اطاعت دے اندر رکھی ہے، اور اطاعت رسول دے فائدے کی نے، انعامات کی نے۔ میں چاہنا پہلو تو میں دنیاوی انعامات جڑے نے اطاعت رسول کرن دے اللہ نے جو دنیا اندر سانو انعامات عطا کر رہے ہیں انہاں دا ذکر کرا۔ انہاں جو سب تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے اے عطا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ایمان دی دولت جڑی ہے وہ نصیب فرما دینی ہے اگر اسی محبوب پیغمبر دی اطاعت کریں گے۔ سنو ذرا قرآن حکیم، چند ایک آیات میں سناواں گی، ٹائم مختصر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑا کوئی میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، فرمایا میں رب تعالیٰ انہوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال کر دیاں گا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تسی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو گے تو تسی مومن ہو، اللہ توانو مومن دا درجہ عطا کر دین گے، اللہ توانو ایماندار ہون دا تمغہ عطا کر دین گے،
اللہ پاک فرماندے نے ایمان دا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا، اور جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا فرمایا وَمَا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا ایمان دا تقاضا ہے وہ کسے مومن مرد اور مومنہ عورت دے واسطے اے لائق نہیں جس وقت اللہ اور دے رسول کسے کام دا فیصلہ کر دین، فیصلہ سنا دین، ان یکون لہم الخیارت من امرہم، کہ پھر اس وقت بندہ اللہ اور دے رسول دے حکم تے فیصلے نو سنن تو بعد اپنیاں منمانیاں کردہ پھر اپنیاں مرضیاں کرے، اے ایمان دا تقاضا نہیں، بلکہ ایمان دا تقاضا اے وے اللہ اور دے رسول دی اطاعت نو فوراً من لینا، تسلیم کر لینا۔ اگر اسی کر لواں گے من لیں گے تو اسی مومن ہاں۔ اللہ نے کہا تسی مومن ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ ان کنتم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مؤمنین، اللہ ہدایت بھی عطا کر دین گے، اللہ ایمان دی دولت نال بھی مالا مال فرما دین گے، اور جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کردہ ہے نا، نبی علیہ السلام دی اطاعت کردہ ہے، اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دے نال جڑا مالا مال کر دین دے۔ ہر بندے نو ضرورت ہے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دی، آنے اللہ میرے حال تے رحم فرما، اللہ فلاں بندے دے حال تے رحم فرما، ایک ہی ہے، ایدہ مطلب ہے اللہ دی رحمت نو طلب کرنا، اور اللہ دی رحمت جڑی ہے جب تک شامل حال نہ ہوئے تب تک انسان جڑا وہ کامل ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، انہوں فائدے نہیں مل سکتے۔ تو دیکھیے ذرا جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر لے گا اللہ او دے تے اپنی رحمت جڑی ہے وہ فرمان گے۔ اللہ پاک فرمان دینے وَآتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جڑا اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ اس تے اپنی رحمت فرمان گے، اللہ او دے تے رحمت کرن گے، اللہ او دے حال تے رحم فرمان گے جڑا اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کر لیندا ہے۔ اللہ پاک انسان نو فوز و فلاح دا رستہ دکھا دین گے اور فوز و فلاح او دے مقدرہ اندر کر دین گے جڑا بندہ اطاعت رسول کر لے گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے من یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جیڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر لے گا اللہ انہوں فوز و فلاح عطا فرما دین گے۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، کامیابی دے پیچھے دوڑ ہے، ہر بندہ مومن بندہ دنیا دے اندر کامیابی چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، ایمان دی دولت چاہتا ہے، یہ سب کچھ ملے گا، لیکن کدو جدو اللہ دے رسول دی اسی صحیح معنی اندر اطاعت کرانگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن دے اے دنیاوی فائدے نے جیڑے اللہ پاک ہر کسے مومن نو عطا فرمان گے جیڑا مومن اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر لے گا۔ اور دنیا دی زندگی ہے نا یہ تو ختم ہونی ہے، آخرت دی زندگی جیڑی ہے ہر کسے دی شروع ہو رہی ہے، مرن تو بعد اخروی زندگی ہے، ہر انسان نو موت ہونی ہے۔ میں دعا کرنا آمین کہو اللہ جتنے ساڑے چلے گئے نے اللہ سب دی آخرت بہتر فرما، اخروی زندگی اللہ بہتر فرما، اور اللہ جنہیں اسی حیات ہاں سانو صحت و تندرستی ایمان والی اللہ اپنے اور اپنے محبوب دی اطاعت والی زندگی اللہ عطا فرما۔ جڑی گزر گئی جڑی رہ گئی ہے نو اللہ اور دے رسول دی اطاعت دے اندر
وہ بسر کر دیو۔ اطاعت دا معنی کی ہے؟ اطاعت دا معنی ہے کسی دی بات نو مننا۔ جدو یہ لفظ آئے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول، گوڈے چھڑ کے بہو یار میرا پتر، جوان بندے ہاں سے گوڈے پھڑنے چاہیے، جو نوجوان ہو تسی اس سے عمرے گوڈے پھڑ کے پہ جاؤ گے، پھر اگے کیا بنے گا تمہارا؟ اللہ اور وہ رسول دی جدو اطاعت دا لفظ آئے گا ادو مطلب ہے اللہ دی مننی ہے اور وہ رسول دی مننی ہے، گل مننی ہے۔ جڑا گل منے گا انہوں اللہ اے انعامات عطا کرنگے۔ پہلا انعام ملے گا اللہ نو ہدایت دین گے، دوسرا انعام دنیاوی اللہ پاک انہوں ایمان دی دولت جڑی ہے او دے نال مالا مال کر دین گے، تیسرا انعام ملے گا اللہ انہوں کامیابی عطا کر دین گے، چوتھا انعام ملے گا اللہ انہوں فوز و فلاح جڑی ہے او عطا کر دین گے۔ فوز و فلاح ملے گی اللہ دے اور دے رسول دی اطاعت دے اندر ملے گی، اور پنجواں انعام اللہ اس سے اے فرمان گے اللہ انہوں اپنی رحمت دے سائے دے اندر جڑا ہے کہ وہ لپیٹ لین گے، اللہ اس سے رحمت فرمان گے۔ ہن اے زندگی مکنی ہے اور اس تو بعد اخروی زندگی جڑی ہے نا وہ انسان دی شروع ہونی ہے۔ ہن اے سمجھو ذرا کہ اطاعت جڑی ہے اے دا مطلب ہے گل نو مننا، اور اللہ پاک نے اس بات دا ذکر قرآن حکیم دے اندر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ النور ہے، اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جس وقت اے ایمان والے ہو اللہ اور دے رسول دے حکمہ دی طرف تانوں بلایا جائے، اللہ اور دے رسول دی طرف بلایا جائے تاکہ تواڈے درمیان فیصلہ اللہ اور دے رسول دے حکمہ دے مطابق کیتا جائے، تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنہ دے واسطے اے لائے کہ او کہن کہ اسی سنن واسطے بھی تیار ہاں تے منن واسطے بھی تیار ہاں۔ صرف سننا ہی نہیں، ایک کنوں سننا نہیں بلکہ انہوں تسلیم بھی کرنا ہے، انہوں مننا بھی ہے، یہ تے عمل بھی کرنا ہے، تا اطاعت دا حق ادا ہوئے گا، وگرنا نہیں ہوئے گا۔ اور اطاعت کنہ کنہ چیزاں دے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا ایک نماز ادا کر دے رہے آؤ اور دوسرے نمبر تے ہمارے مالاں دی زکاة دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے جے اللہ دے رسول دی اطاعت، فرمایا اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر دی اطاعت کرو۔ اگر ایک کام تسی کر لو گے نا اللہ پاک تو آڑے تے اپنی رحمت فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہونا دنیا دی زندگی ہے یہ ختم ہونی ہے، ہر کسے دی۔ صحابی رسول ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھے نے تے بڑے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پریشانی دی کفیت دے اندر بیٹھے، نبی علیہ السلام دے نظر اس صحابی دے چہرے تے پہ گئی۔ آپ فرماندے نے اوئے عبید اللہ پریشان ہے؟ کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں پریشان ایک وجہ تو ہاں۔ کس وجہ تو پریشان ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا دی زندگی ہے، جدوں اپنے دل دی اضطراری حالت دور کرن دا دل کردہ ہے تہاڈی خدمت دے اندر آ جائیدا ہے، تہاڈی خدمت اقدس اندر آ کے تہاڈے چہرے دی زیارت کر لئی دی ہے تے ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ سونے ہو مینوں خیال آیا ہے ایک دن آنا ہے، دنیا تو جانا ہے، تسی بھی رب دی جنت دے اندر ہو گے، اسی بھی ہوواں گے، لیکن ایویں شاید اتھے تہاڈی ساڈی ملاقات نہ ہوئے، اسی تہانوں جویں دنیا چاہ کے دیکھ لینے آ، اس دن جنت دے اندر دیکھنا ساڈے واسطے مشکل ہو جائے، کیونکہ تسی اعلیٰ مرتبے تے فائد ہوو گے، ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ہے نا آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے بٹھائی ذرا آرام دے نال، بچے انہوں اندر لے آپ کنوں پھڑ کے ذرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت جبریل امین آئے اور آ کے ایک قرآن پاک دا حکم نازل کیتا ہے۔
بڑی پیاری بات صحابی رسول دی پریشانی جڑی ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتارے، اللہ پاک فرماندے نے من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر لے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر لے گا، اللہ اور دے رسول دی گل نو مننے گا، دے مطابق زندگی بسر کر لوے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایو لوگ نے قیامت دے دن اللہ پاک انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر دین گے۔ کنہ لوگاں دا ساتھ ملے گا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جنہ تے اللہ نے انعامات فرمائے نے، جنہ تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا ہے، اپنا کرم فرمایا ہے۔ اللہ ایک کیڑے لوگ نے؟ یہ چار قسم دے لوگ نے۔ فرمایا من النبیین، اللہ نبیان دا ساتھ عطا کر دیں گے، والصدیقین، اللہ سچے لوگاں دا ساتھ نصیب فرمان گے، والشہداء، اللہ اسلام دے شہداء دا ساتھ نصیب کر دیں گے، اللہ اور فرمایا والصالحین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ساتھ بڑا ہی پیارا ساتھ ہوئے گا۔ اللہ پاک جنہوں انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب کرنے گے، انبیاء دا ساتھ ملے گا، منعم علیہ لوگاں دا ساتھ ملے گا۔ کیڑے کیڑے لوگ نے؟ چار قسم دے۔ فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ انہاں لوگاں دا ساتھ اللہ قیامت دے دن عطا فرمان گے۔ اگر چاہندے ہو اللہ قیامت دے دن انہاں لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں تے دنیا دے اندر انہاں لوگاں دی محبت جڑی اپنے دلاں دے اندر اجاگر کرو، انہاں لوگاں نال اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو۔ ہن انبیاء تے نہیں، انبیاء دے پیروکار ہے نے۔ اللہ انبیاء دے پیروکار علماء نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دے نال محبت کرنا انبیاء دے نال محبت کرن دے مترادف ہے۔ اللہ علماء دے نال، علماء دی صحبت اختیار کرنا، علماء دی نیک لوگاں دی صحبت اختیار کرنا بندے نو نیک بنا دیندا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کردے سن؟ ہے بڑے نیک بڑے پارسا۔ امام شافعی دا پتہ تانوں کون نے؟ چار امام ہوئے نے بڑے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی۔ چار امام بڑے، اور انہاں چواں دے اندروں امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ امام شافعی بہت نیک اللہ دے ولی اور وقت دے امام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی دے امام نے۔ کسے وقت انہاں دی میں ہسٹری انشاءاللہ تفصیلی بیان کراں گا، انہاں دے حالات تانوں سناواں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نا ایک شعر بڑا پڑھیا کر دے اور تلقین کیا کر دے اپنے شاگرداں نوں کہ ہمیشہ اچھے لوگاں دی صحبت اپناؤ، ہمیشہ اچھے لوگاں دے ساتھ رہو، ہمیشہ نیک لوگاں دی مجلس دے اندر بیٹھیا کرو۔ اور کیا کر دے؟ احب الصالحین
وَلَسْتُ مِنْهُمْ اُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ فرماندے نے منو نیک لوگ صالحین دی رفاقت جڑی اچھی لگ دیئے، منو انہاں دی صحبت اچھی لگ دیئے، انہاں دی مجلس جڑی اچھی لگ دیئے، میں انہاں نال محبت کرنا۔ احب الصالحین، صالحین نال میری محبت ہے۔ صالحین جڑے نے نیک لوگ نے، تقوی والے، پرہیزگار دی زندگی گزارنے والے، اللہ کو ڈرنے والے۔ فرماندے نے میں انہاں لوگاں دی صحبت بڑی چنگی لگ دی۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، لیکن میں اپنے آپ نے انہاں ورگا نہیں سمجھدا، یہ لوگ بڑے پارسا نے، نیک نے، نیک ہستیاں نے، تقوی والے نے۔ اور فرماندے نے مینوں انہاں کول بیان دا فائدہ پتہ کی ہونا ہے؟ لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، شاید انہاں کول بیٹھے اللہ مینوں بھی نیک بنا دین، کیونکہ نیکاں دی صحبت جڑی ہے نا بندے دے رنگ ضرور چڑھاندی ہے۔ نیکاں دی صحبت بنایا کرو، نیکاں دے کول بیا کرو، نیکی دی ہدایت ملدی ہے، نیکی دی توفیق ملدی ہے۔ اللہ پاک سانو اے میسر عطا فرمان، اللہ سانو نصیب فرما دے۔ نیکاں نال محبت کریا کرو، نیکاں دی صحبت اختیار کرو، نیکاں کو ریا کرو، یہ بڑا فائدہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انعامات عطا فرمان گے، اخروی انعامات دے اندروں 4 پہلا انعام ہے اللہ 4 اللہ قسم دے لوگاں دا ساتھ نصیب فرمان گے، بڑے ہی پیارے لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نے۔ اور ایک سنیے اور بات، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے جیڑا کوئی اللہ اور دے رسول دی اطاعت فرمائے گا، اللہ فرمان دے نے دے واسطے میں اپنی جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ فرمایا جڑا کوئی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرے گا، اس سے اطاعت دے اندر زندگی گزارے گا، اس سے اطاعت دے اندر دی موت آئے گی، کل قیامت دے دن اللہ پاک فرماندے نے میں ایسے لوگاں نو اپنی جنت دے اندر داخل کر دیاں گا۔ کیڑی جنت ہے؟ فرمایا جی دے نیچے ہو نہراں جاری نے، محل جڑے نے بڑی عالی شان نے، خالدین فیہا، اے لوگ ہمیشہ نہ نعمتاں دے اندر رہن گے۔ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان میں شروع اندر پڑھے ہے، آپ فرمان دینے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی، الا من ابا، سوائے اونا بد قسمت لوگاں دے جنہاں نے جنت دے اندر جان تو خود انکار کر دیتا۔ صحابہ فرماندے نے کیلا ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی ایسے بھی کوئی بد نصیب نے جڑے جنت اندر جان تو انکار کر دین گے؟ آپ فرماندے نے ہاں ہے نے، سونے او کیڑے نے؟ آپ فرماندے نے او لوگ نے، کیڑے لوگ نے؟ فرمایا جنہ میری اطاعت کی تھی۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جنہ میری اطاعت کر لئی وہ جنت اندر جان گے۔ ومن عصانی فقد ابا، تے جنہ میری اطاعت تو روگردانی کر لئی وہ رب دی جہنم دے اندر چلے گئے۔ جنہ میری گل نہ منی وہ جہنم میں جان گئے۔ اے فیصلہ سونیا تیرے تے وے، چاہے تو اللہ اور رسول دی من کے زندگی گزار لے، تیرے واسطے دنیا دی زندگی بھی بہتر بنے گی، ہدایت ملے گی، ایمان ملے گا،
رحمت الہی ملے گی، اللہ دی طرفوں کامیابی ملے گی، فوز و فلاح نصیب ہوئے گی۔ اے دنیا دے انعامات نے، اور جنت دے اندر اللہ کل قیامت دے دن اپنے جنت دا بھی داخلہ عطا کرنگے، اور اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین دا ساتھ نصیب کرنگے۔ اور اگر تو اپنے اللہ اور دے رسول دی گل نہ منی، اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاری، تے پھر کل اے نہ دنیا دے تینوں انعامات ملنے نے، نہ کل قیامت دے رب دی جنت ملنی ہے، نہ رب دی جنت دے اندر انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء دا ساتھ ملنا ہے۔ پھر کتھے جانا ہے؟ دو ہی رستے نے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک رستہ چل کے جنت جائے گا، ایک رستہ چل کے جہنم میں جائے گا۔ جے تو اطاعت والی زندگی گزارے گا تے تو رب دی جنت دا مہمان بنے گا، جے تو نافرمانی والی زندگی گزارے گا، اطاعت رسول تو روگردانی کرے گا، پھر تینوں رب جنت چ نہیں بلکہ جہنم ہی داخل کرنے گے۔ اللہ اللہ فرماندے نے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار، وہ کرنا جے کری بولو ذرا، تے بولو ذرا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا۔ بولو ذرا، جنتی ہر یار، بولو بولو، جنتی ہر یار مدینے۔ او تو جتنی مرضی بکواس کر لے، جتنا مرضی پونک لے بغیرتا صحابہ دے بارے، جتنی مرضی بکواس کر لے، رب نے انہاں نو جنتی ہون دے تمغے دنیا دے اندر عطا کر دیتے نے۔ جنہوں رب جنتی ہون دے تمغے دے، انہوں جو مرضی کہہ لے، جتنی مرضی بکواس کر لے، تیری اپنی زبان گندی ہوئے گی، لعینہ بے ایمانہ، اے جب جنت دے حقدار نے، اور سچے حقدار نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر دا ہر یار، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اور کیوں جی بننا یہ تابعدار بنو گے تو اللہ سب کچھ عطا کرن گے، انعامات ملن گے جڑے میں بیان کیتے نے۔ اللہ منو تانوں صحیح معنی اندر اپنے محبوب دا تابعدار بنا دین، اور اللہ بنن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ۔